اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو اور تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 54 میں خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے تلاوت کے دوران رکنے کے قاعدے، اس کا دوسرا پارٹ۔ قاعدہ نمبر 5، اب تک ہم 4 قاعدے سیکھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر گول تا جو آپ دیکھتے ہیں، یہ والا گول تا اگر آپ کو نظر آتا ہے، جو مؤنث کے لیے موسٹلی استعمال ہوتا ہے، دس ون مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مسلمتن، مسلمتن، تن جو بھی اینڈ پہ تنوین لگتی ہے۔ اگر ایسے اسم پر ہم رکیں، سٹاپ کریں، وقف کریں، تو کیا قاعدہ ہے کہ یہ جو گول تا ہے اس کو ہم اس ہا میں بدل دیتے ہیں اور سکون لگا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی گول تا جو ہے وہ سکون، گول تا جو ہے گول ہا میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کو ہم سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے ہے مسلمتن، لیکن اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس کو ہم پڑھیں گے مسلمہ، بولتا ہاں میں بدل گیا اور تنوین بھی ہٹ گئی، سکون لگ گیا، ٹھیک؟ جیسے اور اگزامپل دیکھتے ہیں، راضیتن، تو یہ بن جائے گا راضیہ، حاویتن، حاویہ، القاریعۃ، القاریعہ۔ قاعدہ نمبر 6 ہے کہ اگر آخری حرف سے پہلے الف مد، یا مد یا پھر واو مد ہو تو مد کرتے ہوئے ہم رکیں گے یا سٹاپ کریں گے، اور یہ مد 2، 4 یا 6 حرکات کے برابر ہوگا۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ رکتے وقت ہم 3 طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کو 2 کاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں، 4 کاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور 6 کاؤنٹ بھی۔ وہ پھر جب ہم کس کے ساتھ میچ کرتے ہیں، جو ہم نے اعوذ باللہ میں اینڈ کیا ہوتا ہے اسی کے برابر اتنی حرکات ہم رکھتے ہیں، اور یہ اکثریت آخر میں ہی ہوتا ہے۔ جیسے تکذبانی، تو ہم کیسے رکیں گے؟ تکذبان، کہ آپ اس کو 2، 4، 6 جتنا بھی اسٹریچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تینوں ٹھیک ہے۔ الرحیمی، الرحیم، جو سکون والا حرف ہوتا ہے نا، اس کو اس کی آواز بہت پرومیننٹ آنی چاہیے، اس کے مخرج پہ ہم نے ضرور جانا ہے۔ فیکون، فیکون۔ قاعدہ نمبر 7، اگر آخری حرف سے پہلے نرم واو یا نرم یا ہو، یعنی یالین یا والین، تو آپ کو پتا ہے ہم مد کرتے ہیں، -2 کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اگر یا لین یا واو لین ہو تو بھی ہم مد کرتے ہوئے رکیں گے، اور یہ مد بھی ہم 4، 6 یا 2 کاؤنٹ کے برابر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اکثریت کے آخر میں ہی آتا ہے۔ جیسے وَالصَّيْفِ، وَالصَّيْفِ، خَوْفٍ، خوف۔ آپ سب کو کلیئر ہو گیا یہ؟ چلیں پھر ایک دفعہ آپ میں سے کوئی اس قاعدے کو ریپیٹ کرتے، قاعدہ نمبر 5۔ میں کروں؟ جی کریے۔ عربی میں جب
گول تا آتی ہے تو وقت کے لیے ہم اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں اور اس کے اوپر سکون لگا دیتے ہیں. Good. جیسے مسلمتن مسلمہ، راضیتن راضیہ، حاویتن حاویہ، القارعۃ القارعہ. Very good. قاعدہ نمبر 6 بھی کر دیجیے سسٹر. اگر آخری لفظ الف مد یا واو مد ہو، آخری حرف سے پہلے والا، تو ہم اس کو اس پہ بھی رکتے ہوئے اسے 2 کاؤنٹ 4 کاؤنٹ اور 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اکثر آخر ہی میں آتا ہے. تکذبانی تکذبان، الرحیم الرحیم، فیکون فیکون. جی قاعدہ نمبر 7 بھی کر دیجیے. اگر آخری حرف سے پہلے واو لین یا لین ہو تو اس کو بھی ہم 2 4 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں. وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ، خوف خوف. اچھا اب یہ آپ سب میں سے کوئی جواب دے کہ بے شک سارے جواب دے دیں اپنا مائک آن کر کے. ناعمتن پر رکیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپشن اے ناعمت، آپشن بی ناعمہ، یا آپشن سی ناعمتن. آپشن بی آپشن نائمہ. بی. ویری گڈ. چلے دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا کوشچن نیکسٹ ہے، اگر خوف پر رکیں تو کتنی حرکات سے ہم سٹاپ کر سکتے ہیں؟ 1 حرکت آپشن اے ہے، آپشن بی ہے 3 5 یا 7 حرکت، اور آپشن سی ہے 2 4 یا 6 حرکت. آپشن سی. گڈ. الحمدللہ. یہاں پہ اگر کسی کو کوئی کوشچن سمجھ نہیں آ رہا ہے یا کوئی ریپیٹ کرنا چاہتا ہے، خود ریوائز کرنا چاہتا ہے ایک دفعہ، تو کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی دوبارہ ریوائز کرنا چاہے گا یہ، یا آگے چلیں؟ میم کائنڈلی دوبارہ ریوائز کروا دیں. چلیں کون کرے گا؟ آپ میں سے کوئی کرے. سسٹر اپنا کیمرہ آف کر دیجئے. آپ کا کیمرہ آن ہے سسٹر سونیا. کون کرنا چاہے گا اس کو ریوائز؟ آپ میں سے کوئی کرا دے تو زیادہ بہتر ہے. کوئی بھی نہیں؟ جی میں دوبارہ کروا دوں؟ کوئی میں کروا دیتی ہوں. کون بول رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے. سائرہ. چلیں میم سائرہ. چلیں سسٹر سائرہ آپ بتا پھر ایک دفعہ پھر کروا دیں. عربی میں گول تا جب آئے تو وقت کے لیے ہم اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں اور اس کے اوپر سکون لگا دیتے ہیں. میم سلائڈ چینج کر دیں. جی سلائڈ چینج نہیں ہوئی؟ جی اب ہوئی ہے. ہاں جی جیسے بس مسلمتن وہ سے دو ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. جی میں مسلمتن وقت کے لیے ہم مسلمہ پڑھیں گے. راضیتن راضیہ، حاویتن حاویہ، القارعۃ القارعۃ القارعہ. اگر آخری حرف سے پہلے الف مد واو مد یا مد ہو تو ہم اس کو 2 4 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں. تکذبانی تکذبان، الرحیم الرحیم، فیکون فیکون.
اگر آخری حرف سے پہلے واو لین یا لین آئے تو اسے بھی ہم 2 4 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں. وصویفی وصویف خوفن خوف. جزاک اللہ خیر. اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو دوسرا پیج نظر آ رہا ہے کہ نہیں. سلائیڈ نمبر 55 آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب ہم سبق نمبر 55 میں مزید کچھ قاعدے دیکھتے ہیں. تلاوت کے دوران رکنے پر ہم دوبارہ کیسے شروع کرتے ہیں، اس کے کیا قاعدے ہیں. تلاوت کے وقت رکنے کی نشانی پر رکنا تو چاہیے، وہ ہم رکتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، مگر کم سانس کی وجہ سے یا اکثر کھانسی آ جانے کی وجہ سے یا تجوید کے قاعدے سیکھتے وقت ہماری اتنی روانگی نہیں ہوتی کہ ہم پوری آیت ایک سانس میں پڑھ لیں، تو اس کے آیت کے درمیان میں اگر ہم رکتے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ ایک یا دو لفظ پیچھے سے ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ آیت کا جو پیغام ہے وہ غلط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب جو ہے وہ بگڑ نہ جائے. جب آپ اس طرح سے پیچھے یہ ایک یا دو الفاظ کو ملاتے ہیں تو 3 صورتوں میں حمزۃ الوصل یعنی ملانے والے حمزہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہوگا یہ ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں. کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ال سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے شروع میں بھی پڑھے ہیں، جیسے الحمد، الرحمن، الرحیم، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. قمریہ اور شمسیہ ہم نے سیکھے تھے. تو اگر آپ ان الفاظ کے بعد رکیں اور پھر دوبارہ شروع یہاں سے کرنا چاہیں تو اسے ہم حمزہ زبر کے ساتھ شروع کرتے ہیں. مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے ایک آیت ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر رک رہے ہیں تو کیسے ہوگا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. یہاں پہ سمجھے ہم رک گئے، سانس رک گیا، ابھی آیت ختم نہیں. تو ہم کیا کریں گے، واپس مڑیں گے اور یہاں سے الحمد سے ہم سٹارٹ کریں. اب اوپر اگر آپ نوٹ کریں تو الحمد کے ساتھ ادھر حمزہ کے اوپر کچھ الف ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں سائن، ٹھیک ہے، اس کو ہم الف کہتے ہیں. لیکن یہاں جب ہم دوبارہ سے شروع کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہم ایک ٹیمپرری حمزہ لگاتے ہیں اور اس میں ہم زبر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ آپ کو پتہ ہے زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر الحمد میں ہم زبر کے ساتھ ہی لگائیں گے ہمیشہ. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ہم واپس یہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے نہیں سٹارٹ کریں، وقل سے نہیں سٹارٹ کریں، یہاں سے سٹارٹ کریں. الحمد للہ سیریکم آیاتہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے. پھر یہاں ایک اور ایک مثال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر اگر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے، آیت ابھی کنٹینیو ہے اور ہمارا سانس یہاں پہ ٹوٹ گیا تو ہم الرحمن سے شروع کریں گے. لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ الف ہے، اس پہ کوئی سائن نہیں ہے، تو ہم سائن کون سا ڈالیں گے، زبر والا. ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم. ٹھیک، ایک یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ لام پر جب تشدید ہوتی ہے تو ہم حمزۃ الوصل لگاتے ہیں اور حمزۃ الوصل پہ پھر زبر لگائیں. جیسے الذی، الذین، اللتی. اگر یہ سب الفاظ آ رہے ہیں ان کے بعد ہم رکیں اور ادھر سے شروع کرنا چاہیں تو پھر ہم حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ لگائیں گے. مثالیں کیا ہیں دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ مثال دیکھیں، یہاں پہ یہ جو الذی ہے یہ لام مل رہا ہے اگلے لام کے ساتھ، تو اس پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. کیا رکتے وقت کیا ہوگا، ہم نے کل پڑھا تھا 2 زبر میں سے ایک زبر گر جائے گا اور یہ الف مد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہاں رکے، ہمارا سانس ٹوٹا اور ہم واپس اب دوبارہ سے آیت کنٹینیو کریں گے تو ہم یہاں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دو لفظ پیچھے سے جا رہے ہیں تو یہ الذی لکھا ہوا ہے. اس
الف پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے تو ہم جب سٹارٹ کریں گے یہاں پہ تو زبر کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. الذي الذي استوقد نارا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اب اگر ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں الذین سے تو حمزہ الوصل لگائیں گے زبر کے ساتھ. الذین اعتدوا منکم فی السبت. نمبر 3 رول کیا ہے کہ بعض افعال میں ملانے والے حمزہ اور ساکن حروف آتے ہیں، اس میں آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ QC1 جنہوں نے کیا ہے ان کو تو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ فعل امر ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے لکھا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے اس کا تھرڈ لیٹر. ٹھیک ہے، تھرڈ لیٹر کیا ہے آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھ آئے گی. یہ والا دیکھیں. اب یہاں پر جو ہے یہ ہے حمزہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم زبر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، وہ جو 3 لفظ تھے الذی، اللتی، الحمد، الرحمن، وہ آپ سب کو پتا ہے، ان سب پر زبر لگے گا. لیکن یہاں پر کیا ہوگا، یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ الفاظ ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے تھرڈ لیٹر کو. اب پہلا کون سا ہے؟ یہ الف، یہ دوسرا اور یہ تیسرا. اگر تو اس کے اوپر زبر یا زیر ہو تو اس الف پر زیر ہی لگے گی، زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر تھرڈ ایگزامپل میں دیکھیں، اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہو تو الف کے اوپر پیش آ جائے. ٹھیک، اب ہم پڑھتے ہیں. یہ QC1 والوں کو تو بہت ایزیلی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ فعل امر ہے تو اس کو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے. فعل امر میں زبر نہیں لگتا. اور زیر اور پیش کیسے لگے گا، ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے. اگر تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہے تو الف پر زیر لگے گی، اور اگر تھرڈ لیٹر پر پیش ہے تو الف پر پیش لگے گی. جیسے قال اذهب فمن تبعك منهم. اب اگر ہم یہاں رک رہے ہیں اور اس سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پر لگے گا اذهب. ٹھیک ہے، یہاں زیر لگ گئی الف کے نیچے. ٹھیک، تو یہ حمزۃ الوصل بن گیا. اذهب فمن تبعك منهم فقل اضرب بعصاك الحجر. اب یہاں پر دیکھیں نون بہت کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں تو ہم کیا دیکھیں گے، تھرڈ لیٹر. تھرڈ لیٹر پر زیر ہے تو الف پر بھی زیر لگے گی. تھرڈ لیٹر پر زیر زبر ہوگا تو زیر لگے گی، پیش ہوگا تو پیش لگے گی. جیسے اضرب بعصاك الحجر ان اشکر لی ولوالدیک، اشکر لی ولوالدیک. ٹھیک ہے، خلاصہ ان تینوں قاعدوں کا کیا ہے کہ اگر آپ یہ الفاظ دیکھیں جو کامن الفاظ ہیں، آپ سب کو پتا ہے، یہ الحمد، الرحمن، الرحیم، تو یہاں حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ لگے گا. الذی، الذین، اللتی، یہ الفاظ ہوئے تو بھی حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ لگے گا. لیکن اگر امر کے صیغے ہوئے، کچھ ڈفرینٹ لیٹرز ہوئے، ٹھیک ہے، یہ والے تو آپ سب کامنلی قرآن میں بہت دفعہ آتے ہیں، یہ کچھ جگہوں پہ آتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ تھوڑے ڈفرینٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ان کا تھرڈ لیٹر دیکھتے ہیں. اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل پر زیر لگے گی، یہاں زبر نہیں لگتی. اور اگر تھرڈ لیٹر پر پیش ہوگا تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش لگے گی. یہ 3 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سمری ہے کہ الحمد، الرحمن، الذی، الذین، اور پھر جب فعل امر آتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اذهب، اضرب، اشکر. ٹھیک، ملانے والے حمزہ کی 3 صورتیں ہیں. کسی اسم کے ساتھ ال لگا ہوگا، اسم کے ساتھ ہوگا تو ال لگائیں گے، وہ خاص. اور ال کے ساتھ کیا ہوگا، زبر لگے گا. الذی، الذین، اللتی،
یہ 3 الفاظ ہیں، اس میں بھی زبر لگے گا. اور کچھ افعال ہیں، فعل امر ہیں، ان میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ تھرڈ لیٹر کو ہم دیکھیں گے. اگر تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہوگا تو حمزۃ الوصل پر زیر لگے گی، اور اگر تھرڈ لیٹر پر پیش ہوگا تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش ہی لگے گی، زبر نہیں آتی. ٹھیک، یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ کسی کا کوئی کوشچن یہاں پر ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں یا آگے چلیں؟ جی، کون اس کو ریپیٹ کرنا چاہے گا؟ آپ میں سے کوئی ایک دفعہ ریپیٹ کرتے. جی سسٹر سونیا، جی میں آپ کر دیجیے ریپیٹ. آپ کو سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے نا؟ یس اوکے، میں سلائڈ چینج کرتی ہوں. آپ جی یہاں سے اسٹارٹ کریں. الف کے ساتھ شروع کیجئے. اگر الحمد ہے، الرحمن ہے، اگر آپ ان الفاظ کی بات رکے اور ان سے شروع کرنا چاہیں تو اسے شروع کیجئے. ہم حمزۃ الوصل سے ان الفاظ کو شروع کریں گے. الحمد، الرحمن. مثالیں ہیں: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. تو اگر ہمارا سانس یہاں آیات ہی پر ٹوٹتا ہے، اگر ہمیں آیت شروع کرنی پڑتی ہے تو ہم نے وَقُلِ الْحَمْدُ سے شروع نہیں کرنا، ہم نے الحمد سے شروع کرنا ہے. حمزۃ الوصل یہ ہے کہ ہم نے الف اوپر والی آیت میں بالکل اس کے پر کوئی سائن نہیں ہے، نیچے والی آیت میں ہم الف پر حرکت لگا دیں گے زبر کی تو یہ حمزہ بن جائے گا. اور اسے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے: الحمد للہ سیریکم آیاتہ. اسی طرح ہم نیچے والی آیت پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر ہمارا سانس الرحیم پر ٹوٹتا ہے تو ہم نے دوبارہ آیت جب شروع کرنی ہے تو ہم نے الرحمن سے شروع کرنی ہے. اوپر والے الرحمن پر الف پر کوئی سائن نہیں ہے، نیچے والے الف پر ہم کوئی حرکت لگا دیں گے اور وہ حرکت ہوگی زبر کی. الرحمن الرحیم، جسے ہم حمزۃ الوصل کہیں گے. ال پر لام پر تشدید ہے تو کے ساتھ شروع کریں گے، جیسے الذی، الذین، اللتی. اگر آپ ان الفاظ کے بعد رکیں اور ان سے شروع کرنا چاہیں تو اسے شروع کیجیے. اگر لام پر تشدید ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر الف پر ہم زبر لگا دیں گے، حمزۃ الوصل بن جائے گا. مثالیں ہیں: مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. تو ہم نے الذی پر جو پہلی آیت ہے اس پر کوئی سائن نہیں ہے الف پر، لیکن جب دوسری آیت جب ہم پڑھیں گے جیسے نارا پہ اگر ہمارا سانس ٹوٹتا ہے تو ہم نے الذی پر الف پر ہم نے حرکت لگا دینی ہے زبر کی، تو وہ بن جائے گا الذی استوقد نارا. توقد، اسی طرح ہم دوسری توقد نارا. ویری گڈ. ہم دوسری ایک آیت ایک پڑھیں ایک گے: ایک والا. ایگزامپل کافی ہے، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو آپ آگے والا رول بتا. بعض افعال سے ملانے والے حمزہ اور ساکن حروف والے: اذهب، اذرب، اشکر. اگر آپ ان الفاظ کے بعد رکے اور ان سے شروع کرنا چاہیں تو اسے شروع کیجیے، اور تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس سے شروع کیجیے. اگر ہم یہاں پہ اذهب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے ہم تیسرا حرف دیکھتے ہیں جو کہ ہا ہے، اس پر زبر ہے تو ہم نے الف پر زیر لگا دینی ہے، اور اگر تیسرے حرف پر زیر ہے تو ہم نے پھر بھی الف پر زیر لگا دینی ہے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم نے الف پر پیش لگا دینا ہے. تو ان کی مثالیں یہ ہیں: بس یہ اس طرح سے کرنا ہے، خلاصہ کرتے ہیں. الحمد، الرحمن، اور الذی، الذین، اذهب، اضرب،
مشکور. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر سسٹر سونیا. یہ 3 رول ہیں حمزۃ الوصل کے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہمارا بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے. تو دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.